اور بلکہ ہم اس کی تھوڑی سی تفصیل کی طرف جاتے. نبوت کا جو تصور تھا یا نبوت جو چلتی تھی اس کی وجہ کیا تھی؟ حضور پہ ختم ہو گئی، پہلے چلتی رہی. پہلے جب بھی کوئی نبی آیا اور اللہ نے اس کو شریعت دی، اور کئی نبیوں کو کتابیں بھی دیں. داؤد علیہ السلام کو زبور ملی، موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی، ابراہیم علیہ السلام کو صحائف ملے، ایوب علیہ السلام کو صحائف ملے. ان کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. ان کو صحائف کہہ لیں آپ، چھوٹی کتابیں، چھوٹی کتاب، صحیفہ چھوٹی کتاب کہہ لیں. تورات اپنے حجم میں، مسائل میں، احکام میں، الفاظ میں، حروف میں بڑی کتاب ہے. اسی طرح انجیل ہے. اللہ پاک کی ذات عالی نے ان کو صحیفے دیے یا کتابیں دی. وقت کا نبی جب دنیا سے چلا جاتا، ان کے متبعین، ان کے ماننے والے پھر ان کی کتابوں کے اندر اپنی مرضی شامل کر لیتے. ان کے رہبان اور احبار، وہ ان کے پادری کہہ لو آج کی زبان میں، وہ ان کی کتابوں میں، نبیوں کی کتابوں میں تحریف کر دیتے، اپنی مرضی کی چیزیں شامل کر لیتے، اور جو مرضی کے خلاف ہوتی اسے کتاب الہی سے نکال دیتے. تو تحریف ہونے سے گمراہی پھیل جاتی. جب شریعت اپنے اصل روپ میں باقی نہ رہے، بدعات بڑھ جاتی ہیں، عقیدہ نہ رہے تو شرک بڑھ جاتا ہے. تو پھر اس تحریف کو ختم کرنے کے لیے، شریعت کی تجدید کے لیے، اس کے احکام کو نئے سرے سے بیان کرنے کے لیے اللہ نبی کے بعد پھر نبی بھیجتا، اور وہ نبی آ کر وحی الہی پا کر لوگوں کو بتاتا، نہیں بھائی یہ تورات کا حصہ نہیں ہے، یہ تم نے مٹا دیا، یہ تم نے مٹا دیا، یہ تم نے مٹا دیا. اور اسی طرح عیسائیوں کی کتاب انجیل عیسیٰ علیہ السلام کے بعد انہوں نے بالکل کیا کیا؟ اسے مٹا دیا، مرضی کی باتیں، اور اس کے سارے جو نسخے تحریر ہوئے ان کے اندر پتہ نہیں انہوں نے کیا کر دیا. اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، مریم علیہ السلام کو اللہ کی بیوی بنا دیا. تو پھر اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا، اور قرآن مجید کہتا ہے وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، اے لوگو میں نے اپنا نبی بھیجا کہ جو اس سے پہلے کتاب آئے اس کی تصدیق کرے. تصدیق کا مطلب کیا ہے؟ جو ان میں صحیح باتیں ہیں وہ لوگوں کو بتائے، جو غلط باتیں ہیں اس کو نکال دے، یہی تصدیق ہوتی ہے. اور قرآن مجید کے اوصاف جو بیان ہے قرآن مجید میں، خود اللہ کی ذات فرماتی ہے ہم نے اس قرآن کو اتارا تاکہ لوگوں کو اس کے ذریعے بشارت دے دی جائے، اس کے ذریعے سے ڈرا دیا جائے، اور پہلی کتابوں کی تصحیح کر دی جائے اس کے ذریعے. تو قرآن ان کی تصحیح کے لیے آیا، ان کی تحریفات کو مٹا کر وہاں سچائی اور حقائق کو بیان کرنے کے لیے آیا. اس ترتیب سے اللہ نبیوں کو بھیجتا. اور قرآن مجید میں سورہ یاسین کے اندر ہے فَعَزَّدْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. وہاں بھی یہ نبی کے بعد ہم نبی بھیجتے اس لیے. لیکن جب اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا اور اسے کتاب ہدایت عطا کر دی وحی الہی کے ذریعے، اور اس کتاب کو آپ نے اپنی زندگی میں لکھوا دیا. یاد رکھیں قرآن مجید حضور کے بعد نہیں لکھا گیا، یہ آپ کی حیات طیبہ میں تحریر ہو چکا تھا. اور بلکہ آپ زید ابن ثابت کو بلاتے اور کہتے اے زید یہ ابھی ابھی آیت اتری ہے، اس کو سورہ نساء میں رکھ دو، اس کو سورہ اعلیٰ میں رکھ دو، اس کو ہجر میں رکھ دو، اس کو ہود میں رکھ دو، اس کو یوسف میں رکھ دو، ابراہیم میں رکھ دو، بنی اسرائیل میں رکھ دو. اور صحابہ نے قرآن حضور کے پیچھے یاد کر لیا. آپ تلاوت کرتے نمازوں میں اور آپ سورتیں پڑھتے تھے، اور احادیث میں پوری تفصیل موجود ہے. آپ فجر میں کون سی سورت پڑھتے،
آپ مغرب میں کون سی صورتیں پڑھتے، آپ عشاء کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھتے، تو اس طرح صحابہ حضور کے پیچھے اس کو یاد کرتے، اور خود حضور کاتبین وحی کو بلا کر ایک ایک آیت لکھواتے، کھجوروں کے تنوں پر، پتھروں کی تختیوں پر یا چمڑے کے قطوں پر آپ لکھا دیتے، اور مقام صفہ پر اس کو لٹکا دیا جاتا اور صحابہ اس کو یاد کرتے۔ پھر یہ ساری چیزیں جمع کر دی گئی ایک جگہ پر، اور مختلف صحابہ کے پاس یہ تحریر قرآن موجود رہا۔ پھر اس کو آ کر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کی ایک معتبر مجلس سے مشاورت قائم فرمائی، اور صحابہ لائے اپنی اپنی تحریروں کو جو حضور نے لکھوائی تھی کاتبین وحی، اور پھر اس کو نسخہ بنا دیا گیا جسے ہم مجلد کہتے ہیں۔ مجلد یعنی جلد کے اندر، جلد کیا ہوا اس کا ترجمہ ہے۔ اور وہ حضرت حفصہ کے پاس آیا، پھر حضرت عثمان نے لغت قریش پر، لغت قریش کا مطلب ہے کہ وہ ادائیگی کا طرز، ادائیگی کا وہ طرز جو قریش کا تھا، اس پر اس نسخے کو تمام صوبہ جات میں بھیج دیا، اور آج وہی قرآن میرے اور آپ کے پاس ہے، اور یہی لغت قریش ہے۔ تو اللہ نے پھر اس میں کہا